لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل شأنه في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم معزز حاضرین جمعہ بزرگوں و جماعت ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے الہی تسبیحات ہے جو ہم سب کا اس کائنات کا خالق مالک رازق مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہوں اس کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اولاد کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کے پیش نظر جو میرا موضوع ہے وہ ہے فتنہ ارتداد۔ فتنہ ارتداد اسباب و علاج۔ محترم بھائیوں، ہم اور آپ جس دور سے بھی گزر رہے ہیں، اس دور میں بہت سارے فتنے ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے فتنے ہمارے پاس ہمارے سامنے ہیں۔ کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں بیوی بچوں کا فتنہ ہے، کہیں کسی اور چیز کا فتنہ ہے۔ انہی فتنوں میں سے فتنہ ارتداد ہے۔ اور یہ فتنہ صرف ہمارے اور آپ کے اسی دور میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے فتنے تھے۔ لیکن جس طریقے سے آج ہمارے سامنے نئے نئے فتنے رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے، لیکن بہت سارے فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشریف گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اندر کہ لوگ اتنا فتنہ ہوگا، میری امت کے اندر لوگ اس قدر فتنے میں مبتلا ہوں گے کہ لوگ صبح میں مومن ہوں گے تو شام میں کافر ہو جائیں گے، اور شام میں مومن ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشریف گوئی فرمائی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ فتنہ ارتداد یہ صرف اسی دور میں ہی نہیں ہوا، بلکہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کی بات کر لیں، خیر القرون کی بات کر لیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بہتر زمانہ ہے تو میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا، اس کے بعد جو آنے والے ہوں گے یعنی تابعین کا زمانہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بشارت دی تھی کہ وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، لیکن صحابہ کرام کا دور جو سب سے بہترین دور کہلاتا ہے، سب سے بہترین زمانہ کہلاتا ہے، اس زمانے کے اندر بھی فتنہ ارتداد ہوا۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، ابو بکر بھی خلیفہ کے منصب پر فائز نہیں ہوئے ہیں، لوگ نہ جانے کون سے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، کہیں مانی میں زکات کا فتنہ نظر آ رہا ہے تو کہیں ارتداد کا فتنہ نظر آ رہا ہے تو کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا فتنہ نظر آ رہا ہے، یعنی مدعیان نبوت کا فتنہ نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے فتنے رونما ہوئے، انہیں میں سے فتنہ ارتداد کا۔ بہت سارے لوگوں نے مانی میں زکات کا فتنہ نکالا، لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اسلام لائے ہیں، اسلام پر قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ وہیں پر اللہ کے نبی کی وفات ہونے کے بعد بہت سارے لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں سن لو، اگر تم محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ رب العالمین نبی بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین کو موت آنے والی نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ اس وقت میں بھی فتنہ ارتداد کا شکار ہوئے۔ فتنہ ارتداد کہتے ہیں، ارتداد کہتے ہیں لوٹ جانا، پلٹ جانا، اور اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں شریعت کے مطابق فتنہ ارتداد اور فتنہ ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان حالت اسلام میں ہونے کے باوجود وہ اپنے دین کو کسی کمی کی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد پر اپنے دین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے دین کو قبول کر لے، چاہے وہ ہندوانہ مذہب کو قبول کر لے، کرسچینٹی کو مذہب کو قبول کر لے، یا بدھسٹ کو قبول کر لے، کسی بھی مذہب کو اسلام چھوڑ کر کے کسی بھی مذہب میں چلے جائے، اسے کوئی ارتداد نہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ممبئی کی صورتحال میں جو انسان، جو لوگ موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہر مہینے ہماری بچیاں کم از کم ہر ضلع کے اندر ممبئی کے جتنے بھی اضلاع ہیں، آپ سارے ضلعوں کے اندر دیکھ لیں کہ ہر مہینے کے اندر کم از کم 14 بچیاں 15 بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہوئی، اپنے دین کو چھوڑ کر کے، اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ دین اس سے زیادہ عظیم شان اور رحمت والا دین کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب یہ دین اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا تھا، پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ دین نہیں آیا تھا، تو ساری عورتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے اوپر نہ جانے کون سے مسائل ڈھائے جاتے تھے۔ لیکن آج ہماری بڑی بچیاں، آج ہمارے بڑی بچے جن کو اسلام سے پہلے کوئی بھی مقاصد، کوئی بھی خوبی میں نہیں ملتی تھی اور کسی چیز کو انہیں حصہ داری نہیں دیا جاتا تھا، آج وہی بچیاں جن اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے دین کو قبول کر رہی ہیں۔ افسوس کرنے کا موقع، اسلام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں رات کو دیا، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جس نعمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خود کیا اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی ہم نے تمہیں دیا نعمت کے طور پر دیا، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو دین دیا، یہ دین بطور نعمت اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینًا۔ اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے، سب سے بڑی ممتازیت کی بات، امتیاز کی بات یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ دین ایسا دین ہے کہ جس دین
को रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल कर दिया था। इससे पहले आप किसी भी अध्याय के बारे में देख लें, ईसाई मज़हब के बारे में आप जा करके देखें, यहूदियों के बारे में आप जा करके देखें, किसी भी मज़हब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल नहीं किया, किसी भी दीन को अल्लाह ने मुकम्मल नहीं किया। लेकिन ये जो दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया को अता किया, इस दीन की खूबी है, ये खासियत है कि दीन अल्लाह ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मेरे जाने से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, एक नेमत है। अल्लाह ने कहा योग अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मेरे बंदो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने इस दीन को नेमत से ताबीर किया है। अल्लाह ने कहा व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और ये जो दीन मैंने तुम्हें दिया इस दीन से मैं राज़ी हूं, खुश। अब बताओ, जिस दीन से रब राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए, उस दीन को छोड़ करके अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने दीन को छोड़ करके घरों के दीन में चली जाए, तो मेरे भाइयों बताओ इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या हो सकती है? खौफ करने का मकाम है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं यब्तगी गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो इंसान अपने दीन को छोड़ करके किसी और दीन को पसंद करता है और उस दीन के अंदर दाखिल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फलन युक़बल मिन्हु, उसे दुनिया के अंदर जितनी भी खूबियां की होंगी, जितनी भी अच्छाइयां भलाइयां नेकियां की होंगी, सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी नेकियों को कबूल नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया उसके अंजाम को बताते हुए अल्लाह ने फरमाया वो हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और इंसान आखिरत में खसारा उठाने वाला है। आखिरत में खामा फासिल के अलावा उसको और कोई नेमत नहीं मिल सकती है। वो इंसान आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। मेरे भाइयों, इंतजार की बहुत खतरनाक सजाएं हैं। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक कह दिया मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दीन इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे दीन को अपनाता है, वो कान खोल करके सुन ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको इस कायनात में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, इंसान को कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी सजा ये है कि वो कत्ल कर दिया जाएगा दुनिया में रहने का उसको कोई हक नहीं। मेरे भाई, इस्लामी शरीयत तो नहीं है, मैं नहीं कहता कि इंसान मुर्तद हो तो उसको कत्ल किया जाए, ये कोई फतवा नहीं है, लेकिन शरीयत ने इतनी खतरनाक वईद सुनाई है उस शख्स के बारे में जो इंसान अपने दीन को यानी कि इस्लाम को छोड़ करके गैरों के दीन को कबूल करता है। इसलिए मेरे भाई, शरीयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है, हमें इस शरीयत को समझने की जरूरत है, इस शरीयत को सही मानों में जानने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों और बच्चियों को बताने की जरूरत है। वरना वो दिन दूर नहीं कि आप दूसरों की बच्चियां गैरों के साथ कंधे में कांधे से कांधा मिला करके गैरों के मजहब और उनके मनहज के तरीके पर अपनी शादियां रचा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियां भी जवाब होकर पूरी के नशे में करना शुरू हो। तो दिन दूर नहीं है, अभी से हमें और आपको अपने बच्चों और बच्चियों की इस्लाह करनी है, अपने बच्चे और बच्चियों को सही मानों में सही तरीके पर लाना होगा, वरना हमारी बच्चियां हमारे बच्चे भी दीन इस्लाम से मुर्तद होकर के गैरों के दीन में शामिल होने को नजर आएंगे। मेरे भाई, आखिर वसलात कौन से? आज हमारे बच्चे, आज हमारी बच्चियां दीन इस्लाम से मुर्तद क्यों हो रही है? आज इतने वाक़यात, इतने वीडियोस, इतने सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस हमें और आपको मौसूल क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह क्या है? इर्तिदाद की वजह क्या है? भाई, उसके असबाब क्या है? इसके बहुत सारे असबाब, उन्हीं में से चंद असबाब की तरफ मैं आपको इशारा नहीं करता हूँ। उन्हीं में से एक असबाब है मेरे भाई, दीन से दूर, जो सबसे अहम सबब है दीन से दूर। अगर इंसान दीन से दूर हो गया तो उसे किसी भी मनहज के बारे में, किसी भी मसलक के बारे में, किसी भी मज़हब के बारे में अगर कोई बताए तो उसके दीन पर फौरन करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे दीन इस्लाम के बारे में मालूम नहीं। उसे दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है, अल्लाह बोले, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले, जब उसे मालूम नहीं तो जाहिर बात है कोई भी झांसा देकर उसके दीन के अंदर शामिल हो जाएगा। मेरे भाई, जो सबसे अहम सबब है दीन से दूरी है। अगर दीन की लज्जत, दीन की मिठास हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो गई, हमारे नौजवानों के अंदर पैदा हो गई, तो याद रखें हमारे बच्चे और बच्चियां कभी दीन से दूर नहीं हो सकते। इसकी बहुत सारी मिसालें हमें और आपको मिल जाएगी। उन्हीं में से एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ بیان کریں کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور وہاں اس نے جن کو پریشان کر کے رکھا ہے ان کو جا کر کے وہاں سے آزاد کراؤ، اسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں بتاؤ، اسے رب کا خوف دلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کے پاس پہنچ کر کے موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون کو بتاتے ہیں، لیکن فرعون کے اندر تکبر، انانیت بڑی بڑی تھی اور وہ اپنے آپ کا اللہ کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور اس نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا کوئی رب ہے تو تمہارے رب کی جانب سے اگر کوئی معجزہ تمہیں ملا تو اس معجزے کو دکھاؤ تب میں مانوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزات عطا کیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اس کے بعد فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر، جب معجزہ دکھایا تو جادوگر بتلا دیا۔ اس کے بعد جتنے جادوگر تھے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کام کرو اس سے مقابلہ کرو۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ دکھایا اور اس کو دیکھ کر کے سارے جادوگر اسلام سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے دین سے ہٹ جاؤ، جو تم نے کہہ دیا کہ موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس ایمان کو چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ اور یاد رکھو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو دھمکی دی، اپنے جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر اس دین سے نہیں ہٹو گے، پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے دین سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں پریشان کیا جائے گا، تمہیں سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن ان کے پاس تھوڑی وقت کے لیے ایمان تھا، لیکن وہ ایمان اتنا مضبوط ایمان ہو گیا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ فرعون اے بادشاہ تمہیں جو کرنا ہے کر لے، ہم تو موسیٰ اور اس کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم اس کے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تجھے جو کرنا ہے کرنا۔ بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایمان تھا، تھوڑی سی لذت جو انہیں ایمان کی محسوس ہوئی تھی، انہوں نے اس ایمان کی لذت کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ آج اگر ہمارے بچوں کے اندر بھی ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اگر پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارے بچے اور بچیاں دین کو چھوڑ کر کے کبھی دوسرے دین کے اندر نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ اصحاب الاخدود میں چند لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے اس میں۔ ان لوگوں نے اس وقت میں جو بادشاہ تھا وہ بھی بڑا خطرناک بادشاہ تھا، دانیال جابر بادشاہ تھا۔ اس وقت میں چند نوجوان تھے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے کسی معجزے کو دیکھا اور وہ معجزہ دیکھ کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگوں اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ تو یاد رکھو تمہیں آگ کی سزا دی جائے گی، تمہیں آگ کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمیں آگ میں ڈال دو، لیکن ہم اللہ رب العالمین پر سے ایمان کو نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے، کیوں؟ کیونکہ اندر ایمان کی لذت ان کے اندر پیدا ہو گئی، ایمان کا مٹھاس ان کے اندر آ گیا، اسی لیے انہوں نے اللہ رب العالمین پر سے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کے پاس، ہرقل کے پاس جب ایک خط بھیجا تھا کہ اس ہرقل اسلام کو قبول کر لے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط ہرقل کے پاس پہنچا تو وہاں پر ابو سفیان جو بھی اس وقت میں ایمان نہیں لائے تھے، وہاں پر وہ موجود تھے۔ ہرقل نے ان کو اپنے بادشاہ کے اپنے دربار میں بلایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ بولا ہرقل، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اس نے بہت سارے سوالات کیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی لمبی روایت موجود ہے، پوری روایت بتانے کا وقت نہیں ہے، ایک مختصر سا ٹکڑا بتا کر کے میں آگے چلوں گا۔ اور وہ ٹکڑا یہ ہے کہ اس نے جہاں پر بہت سارے سوالات کیے ابو سفیان سے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا کوئی انسان جب دین اسلام پر ایمان لے آتا ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیا وہ اس سے مرتد ہو جاتا ہے، اس دین کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اگر کوئی انسان اس دین کو قبول کر لیتا ہے
کرنا ہے تو ہرن نے کہا کذالک الایمان اذا حارت مساجد، کہتا یہی تو ایمان کہ جب ایمان کی لذت کسی کے دل میں بیدار ہو جاتی ہے، ایمان کی لذت کسی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، تو اپنے دین کو چھوڑنا کام نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر کوئی انسان جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا تو انسان اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ میرے بھائی اسی طریقے سے بہت سارے واقعات قرآن و سنت کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ جس کے اندر ایمان پیدا ہوگا، دین کی بیداری جس کے اندر ہوگی، جسے دین کی معلومات ہوگی، وہ انسان کبھی اپنے دین سے مرتد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ دین سے دوری کا ہے، جو آج ہمارے بچوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچیاں دین سے بالکل دور ہیں، دین سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو عقیدت توحید نہیں پتا ہوتا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت نہیں پتا ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں، 4 سال کے ہوئے، 5 سال کے ہوئے، ہم ایسے اسکولوں اور کالجوں کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں انہیں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا جاتا ہے، ان کے سامنے پوجا کرنا سکھایا جاتا ہے کہ پوجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، انہیں شرک جیسی غلاظتوں میں ملوث کیا جاتا ہے۔ ذرا بتائیں میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کے اندر توحید کا ایمان، توحید کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے بچوں کے اندر دین کیسے بیدار ہوگی؟ میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دینی تعلیم سے دور رکھا تو ہم اور آپ اپنے بچوں کے بارے میں توقع نہ رکھیں، یہ امید نہ رکھیں کہ آگے چل کر ہمارے بچے دین پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، میں والدین کو کہوں گا کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں کو دین کی دعوت دیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن سنت پڑھائیں، آپ پہلے دین پڑھائیں اس کے بعد دنیا پڑھائیں۔ اس لیے کہ دین ضروری ہے، اگر انسان دین سیکھ لیا یقینی بات ہے انسان دنیا بھی سیکھ لے گا، کیونکہ دین کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، دنیا بھی موجود ہے، آخرت بھی موجود ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی دین کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہتر کون تھا دین اور دنیا کو سکھانے والا؟ پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے کیا سیکھا تھا؟ دین سیکھا تھا محمد رسول اللہ سے، لیکن اس سے بہتر دنیا کے اندر کسی نے زندگی نہیں گزاری، ان سے بہتر اس کائنات کے اندر کسی نے اپنے خلیفہ نہیں کر کے دکھایا۔ یہ گاندھی جی اور نہ جانے کون سے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا کہتے ہیں کہ ان کی طرح اگر اسلام آ جائے، ان کی طرح اگر حکومت آ جائے تو اس حکومت کے اندر برائیاں ذرا بتائیں، انہیں دین سے، دنیا سے انہیں رغبت نہیں تھی یا دنیا کے بارے میں انہیں نالج نہیں تھی؟ میرے بھائی صاحب کیا وہ الگ سے جا کر کے اسکولوں کے اندر اور اسی طریقے سے کالجوں کے اندر الگ سے جا کر کے دنیا کی تعلیم حاصل کرتے نہیں کہہ رہے؟ آپ دین سکھائیں، دین کے ساتھ آپ دنیا بھی سکھائیں۔ اگر آپ دین سکھا دیں گے، آپ اپنے بچے کو عقیدہ توحید سے واقف کرا دیں گے، آپ کا بچہ اگر عقیدہ توحید کو جان گیا، دین کو سمجھ لیا، تو آپ اسے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ڈالیں، کسی بھی کالج کے اندر ڈالیں، آپ کا بچہ کبھی دین سے مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور انہیں دینی تعلیم کے بارے میں انہیں حساس کرائیں کہ دینی تعلیم سے مرتد ہونا، اس سے پھرنا یہ کتنا خطرناک اور سنگین جرم ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو سبب ہے بھائیوں وہ یہ مخلوق تعلیم۔ مخلوق تعلیم آپ جانتے ہیں جو بچوں اور بچیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، ابتدار کی بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہماری بچیاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کالجوں کے اندر سے، یونیورسٹیز کے اندر سے، اسکولوں کے اندر سے ہماری بچیاں فرار ہوتی ہیں، وہیں سے وہ اپنے دین کو چھوڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری بچیوں کو پہلی بات دین کا علم نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بچیاں جوان ہو چکی ہیں، بلوغت کو پہنچ گئی ہے، اور پھر ان کو کسی غیر مسلم بچے کے ساتھ بٹھا کر انہیں دنیا کی تعلیم دی جائے۔ ذرا بتائیں میرے بھائی، ہمارے بچے کیسے دیندار بنیں گے؟ ہماری بچیاں کیسے دیندار بنیں گی جب ہم اپنی بچیوں کو غیروں کے ساتھ بٹھا کر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرائیں گے تو ہماری بچیاں کب تک محفوظ رہیں گی؟ نہیں محفوظ رہیں گی۔ اگر اس طریقے کی تعلیمی درسگاہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھانا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا سپریٹ اسکول ہے، سپریٹ مدرسہ ہے، سپریٹ کالج ہے جہاں پر صرف بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کی الگ تعلیم ہے، بچوں کی الگ تعلیم ہے،
جہاں پر مخلوط تعلیم ہو، جہاں پر بچہ بچی کو ساتھ مل کر کے پڑھے، وہاں پر بچوں کو ہم ڈالنا ہمارا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں اسکولوں اور کالجوں کے اندر سے ابتداء کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور وہیں سے ہمارے پاس خبریں موصول ہو رہی ہے، فلاں یونیورسٹی سے مسلمان بچے فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے مندر میں جا کر کے ان کے دھرم کے مطابق شادی کر رہے ہیں۔ بہت ساری خبریں میرے بھائی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اسکولوں اور کالجوں سے بھی وائرل ہو گئی۔ تو ہم اپنے بچوں کو مخلوط تعلیم سے دور رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ابتداء کی جو ایک لہر چلتی ہے تو یہاں سے لے کر کے جہاں ہماری بچیاں جاب کرتی ہیں، ایک سبب لڑکیوں کا جاب کرنا فتنہ ابتداء۔ آج ہماری بچیاں بہت ساری بچیاں ہیں جو جاب کرتی ہیں، جو اپنے آفس کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پر غیروں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوتا ہے، ان کا میل ملاپ ہوتا ہے، وہیں پر لفظ شروع ہوتا ہے اور پھر وہیں سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہیں سے غائب ہو کر کے اپنے دین کو، اپنے دھرم کو، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ کانے میں کانا ملا کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی لڑکیوں کا جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر لڑکیوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے کے تعلق سے۔ شریعت بالکل اس سے بری ہے۔ شریعت نے لڑکوں کے بارے میں کہا دیا وقت نبی بیوتکم، تمہارا کام یہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے ہو، گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ بتاؤ، تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، غیروں کی بات آپ چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چند ٹکے کے چکر میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو جاب پر لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ میری کمائی سے گھر چلے گا، بیوی کما کر کے لائے گی، سیونگ کریں گے، بعد میں کوئی فلیٹ خریدیں گے، نہ جانے کون کون سے سپنے سجا کر کے رکھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا میری بیوی جا رہی ہے، میری بچی جا رہی ہے، کس کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا دل کر رہا ہے، اس کی راتیں گزر رہی ہیں۔ باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیوی کے ساتھ، ہماری بچی کے ساتھ کسی کا میل نہیں چل رہا ہے، لیکن باپ بیچارہ ڈر کی وجہ سے اپنی بچی کو بولنا پارا نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بچی جہاں پر جاب کر رہی ہے، اگر میں اپنی بچی کو روک دوں کہیں ایسی نوبت آ جائے کہ میری بچی اس جاب کے چکر میں مجھے بھی ٹھوکر مار اور میں بھوکا رہ جاؤں۔ دیوسیت ہے، دیوسیت ہے، دیوس ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر کے کہ اس کی بچی برائیوں کے اندر ملوث ہے، اس کی بیوی برائیوں کے اندر ملوث ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اگر وہ نہ روکے نہ بولے، ایسے انسان دیوس ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، جنت کی خوشبو سے انسان کو نہیں ملے گی۔ بھائیو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے بھی بہت سارے فتنے روکا ہوئے، بہت سارے ارتداد والی لڑکیاں، مرتد ہونے والی لڑکیاں جاب کی جگہوں سے بھی مرتد ہو رہی ہیں۔ بھائیو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ایسی جگہوں پر جانے سے روکیں۔ ہاں لڑکیاں بالکل کما سکتی ہیں، شریعت نے منع بھی نہیں کیا، وہ کام کر سکتی ہے اگر ان کے پاس مجبوری ہے، اور ایسی جگہ پر کرے کام جہاں پر انہیں مردوں کا احترام نہ ہو، غیروں کا احترام نہ ہو، ایسی جگہ پر وہ جاب کرے جہاں پر صرف عورتیں ہی جاب کریں، وہاں پر مرد کا کوئی نام و نشان نہ ہو، ایسی جگہوں پر عورتیں جا کر کے کام کر سکتی ہیں۔ یا ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھ کر کے کام کریں، گھر سے بھی بہت سارا کام کر سکتی ہے، یہاں سے بھی پیسہ کما سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آفس میں جا کر کے کام کریں۔ بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے جگہوں سے حساس ہونا چاہیے اور اپنی بچیوں کو ایسی جگہوں پر بھیجنے سے ہمیں آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چند گھنٹے کے چکر میں ہماری بچیاں، بہت سارے لوگ تو بیچارے شادی کیا کر کے اپنی بیویوں کو جاب پر بھیجتے وہ اپنی بیوی سے محروم ہو جاتے ہیں، پتہ لگا ان کی بیوی کا چکر کسی اور سے، وہ چکر ہو جاتی ہے اور غیر کے ساتھ جا کر کے شادی کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں اور اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے جگہوں پر جمع کرنے سے بچیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ابتلاء کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے ناقص دعوتی ادارہ کہ آج ہم نے مسجدوں کو صرف مردوں کے لیے متعین کر دیا کہ ہماری مسجدیں صرف مردوں کے لیے،
ہم نے دینی تعلیم سے اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو دور کر دیا ہے. آج بہت ساری تقریریں میرے بھائی سوشل میڈیا پر یہ سن کر کے میرے بھائی دل کانپ جاتا ہے کہ آج ہماری عورتیں ہماری بچیاں بے حیائی کرنے پر جاتی ہیں، وہاں کے بارے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. میرے میں ٹھہروں میں تکلیف نظر آتی ہے اور اسی طریقے سے تفریحی مقامات پر بھولتی نظر آتی ہے، لیکن ان کے بارے میں کسی حالت کے اندر نہیں ہوتی ہے کہ ان کو روکنے کے لیے تقریر کرے. لیکن آج ہمارے علماء کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر عورت مسجد کے اندر جاتی ہے اس کے بارے میں پابندی لگایا ہے. یہی وجہ ہے، ارتداد کی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں جب دین سے دور ہوں گی، انہیں اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہوگا. جب وہ مساجد کے اندر نہیں آئیں گی، دروس سے استفادہ نہیں اٹھائیں گی، خطبات جمعہ سے وہ استفادہ نہیں اٹھائیں گی، کیسے انہیں دین کے بارے میں معلوم پڑے گا؟ تو ارتداد کا شکار نہیں ہوگی تو کیا؟ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صرف اہل حدیث کے علاوہ کسی اور کی مساجد کے اندر کوئی اور نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آپ فتنے کا باعث سمجھا جاتا ہے. اگر مسجد کے اندر عورت آئے تو فتنہ ہے، بازاروں میں گھومے تو فتنہ نہیں ہے، سیر و تفریح کے مقامات پر گھومے تو فتنہ نہیں ہے، یا ایسے فحاشی کے اڈے پر جائے تو فتنہ نہیں ہے، مال میں جا کر کے گھومے فتنہ نہیں ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو مسجدوں سے جوڑنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو مسجدوں سے جوڑنا ہوگا، اور جس طریقے سے ہمارا حق ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا، اسی طریقے سے ہماری ماں کو بہتر کا بھی حق ہے کہ وہ بھی مسجدوں کے اندر آ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں. اس لیے ہمیں اپنی مسجد کو وسیع کرنا ہوگا، صرف مردوں کے لیے محدود نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اپنی مسجدوں کو اپنے عورتوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بھی اپنی مسجد کو وسیع کرنا ہوگا. تب جا کر کے کہیں ہماری بچیاں، ہماری عورتیں فتنہ ارتداد سے بچ سکیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انہی اسباب میں سے ایک سبب جو نظر آتا ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس کی وجہ سے ارتداد کی شکار ہو رہی ہماری بچیاں، وہ ہے مہنگی شادی. مہنگی شادی. آج بہت سارے لوگ ایسے، ہر انسان برابر نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا مال عطا نہیں کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی بچی کو گاڑیاں دے، اپنی بچی کو مکمل جہیز عطا کرے. میرے بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک چمچ بھی دینے کا حق نہیں رکھتے ہیں. ان کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی بچی کو ایک کولر یا فریج دے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک نیا رواج بنا لیا گیا ہے کہ شادی نہیں. ایک نیا رواج بنا لیا گیا ہے کہ اگر شادی کرو گے، لڑکے والوں کہتے ہیں اگر شادی کرو گے ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں اتنا روپیہ پیسہ چاہیے، مکمل جہیز چاہیے، تب ہم شادی کریں. کتنے ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ مہنگی شادی کی وجہ سے باپ یا تو خودکشی کر لیتا ہے، یا لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر کے مسلمان کو چھوڑ کر کے، کیوں مسلمان کو سے نفرت ہونے لگتی ہے اور مسلمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ شادی کر لیتی ہے. اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور اس بچی کا نہیں ہے، قصور والدین کا نہیں ہے، قصور ہمارے معاشرے میں جو رہنے والے جو امیر طبقے کے لوگ ہیں قصور ان لوگوں کا. آج ہم عیاشی میں اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کے پاس اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے مال و جائیداد نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوئے کہ بچیاں ارتداد کا شکار ہو گئی. مہنگی شادی کی وجہ سے بچیاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے مسلم سماج کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ اپنی شادی رچا رہی ہیں. اس میں سب سے بڑے قصوروار میرے بھائیوں کو بہت سارے اسباب ہیں، اور ان کا علاج بھی یہی ہے، ان کا حل یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت کریں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، انہیں دنیاوی تعلیم ایسی جگہوں پر سکھائیں جہاں پر مخلوق تعلیم نہ ہو، جہاں پر غیروں کے ساتھ ان کا میل ملاپ نہ ہو. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنی مسجدوں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی مسجدوں کو اتنا وسیع کریں کہ ہماری بچیاں، ہمارے مائیں اور بہنیں بھی جا کر کے دینی تعلیم سے استفادہ کر سکیں.
میرے بھائیوں یہ چند اسباب تھے اور ان کا علاج اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں فتنہ ارتداد جیسے کبھی ہے سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما اللہ رب العالمین آج ہماری بچیاں ہمارے بچے جو دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین تو نے دین اسلام پر نافذ فرما اللہ رب العالمین اس فتنے کے دور میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر جتنی آزمائشیں آ رہی ہے جتنے فتنے اللہ رب العالمین اس دور کے اندر آ رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ رب العالمین جب تک تو اس کائنات کے اندر زندہ رکھ ایمان بالخیر پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو آمین